بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة لتبخر وتزين بالقول من القول لدخول شهر رمضان، فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبط ريح من تحت العرش يقال لها المصيبة، وتصفن غرق الأشياء الجنان وحلق المصابيح إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، پورا سال جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام موسیٰ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بننے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوش نما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شام اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک کے جہنم دروغ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیں۔ اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور 70 شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کر دیں۔ شیاطین قید کر دی جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شان رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں، ایک آواز دینے والے کو فرماتے ہیں 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی برآمد فرماتی ہے جو جہنم کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ہر رات 10 لاکھ آدمی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ اور 30 سے ضرب دی جائے اکثر میں ہمارے دل کو مس ہو جائے گا، وہ جواب نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازوؤں کو صرف اس رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ یہ جو سبز جھنڈا گایا جاتا ہے نا، یہ اہل کشف دیتے ہیں، ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ خانہ کعبہ کے اوپر سبز جھنڈا گایا دیتے ہیں، ہر آدمی کو نظر نہیں ہوتا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی صلاحیت دیتی ہے، کشف صلاحیت ہے، وہ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو کے بیٹھا ہو، نماز پڑھا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے، جس کو فرشتہ مصافحہ کر دے نا اس پر جہنم کی آنکھ حرام ہو جاتی ہے مصافحہ، لیکن وہ مصافحہ ہر آدمی کو نہیں پتہ چلتا، اہل کشف کا یہ معاملہ ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ہم سے مصافحہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی چیزیں کھول دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے،
جن کو چاہے لوگ علم غیب کہتے ہیں، جن کو علم غیب حاصل، لیکن ہم اس کو علم غیب نہیں کہتے. علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے. لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اگر محبوب آپ اطلاع ہو کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، آسمان اور زمین کے جتنے غیب کے خزانے ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی چیز ظاہر کر دیتے اس کو کشف کی صورت نظر آ جاتا ہے، تو یہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے کعبۃ اللہ پر وہ جھنڈا گاڑا ہوا ہے، اب جو ہے درخت سجدے کر رہے ہیں، اب یہ سمندر کے پانی میٹھا ہو گیا ہے. اسی طرح فرمایا فرشتے مسافر کر رہے ہیں، یہ اہل کشف کو پتہ چلتا ہے. تو جبریل علیہ السلام والسلام صبح کے وقت آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو. فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حالتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ جو شخص شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہے اور توبہ نہیں کر رہا، شراب کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا. ہمارے یہاں کا دیہات ہے نا، ہم نے تو شاید شراب کا پتہ نہیں، ویسے میں نے آج تک شراب نہیں دیکھی کیسی ہو رہی ہے، تو ہمیں تو نہیں پتا کہ شراب کیسی ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی. جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ بھی نفرت کرتے ہیں. شہروں کے اندر یہ عام پیتے ہیں، دیکھا ہے ہم لوگوں کو جو پی کر آتے ہیں، پینے والوں کو دیکھا ہے لیکن شراب کو نہیں دیکھا. دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے. والدین تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، شہر میں بھی ہوتے ہیں، دیہات میں بھی ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرنے والا. تیسرا وہ شخص جو وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطا توڑنے والا، رشتہ داروں کے اندر پھوٹ ڈالنے والا. رشتہ داروں کے اندر ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی بات ادھر کی، ادھر ادھر جھوٹ بولا، ادھر اور جھوٹ بولا، وہ آپس میں لڑ پڑے اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ آدمی بھی نہیں بخشا جائے گا. چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں تعلق کرنے والا، کسی سے بغض رکھے، خواہ دل کے اندر کسی سے جلتا رہے، وہ کینہ رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. یہ 4 شخص ہیں. خدا نہ کرے ہم نے اگر کوئی عادت پائی جاتی ہے تو آدھی توبہ کر. رمضان شریف کا آخری ایام ہے، آخری ایام بڑے قیمتی ہوتے ہیں، آخری ایام کی قدر کرنی چاہیے. آخری ایام میں اگر کوئی بندہ توبہ کرنے ہو جائے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. آخری رات میں اگر کوئی توبہ ہو جائے تب بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. 90 سال تک نافرمانی کرنے والا آخری لمحے میں کلمہ پڑھنے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. تو یہ آخری اوقات ہیں، اس لیے آخری اوقات کی قدر کرنی چاہیے. اس لیے اگر قرآن کے لیے یہ چیز ہمارے اندر ہے، شراب کو پیتا ہے توبہ کر دیں، والدین کا نافرمان ہے توبہ کر دیں، اسی طرح قطع نہیں کرتا ہے، ادھر کی بات کی وہ توبہ کر دیں، کسی سے کوئی خواہ مخواہ کینہ لوگ رکھے ہوئے ہیں تو اس سے توبہ کر دیں. پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حتی شام و فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلی و راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جن کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں. جنات اور انسان نہیں سن سکتے، باقی ہر مخلوق سن رہی ہوتی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حتی شام و فرشتوں سے بیان فرماتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر فرمانے ہیں اے فرشتوں بتاؤ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکے. وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری کر دی جائے. دینے والا اللہ، مزدوری کرنے والے ہم، محنت ہم نے کی اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فرشتوں بتاؤ نا ہم کو میں کیا دوں. تو ہم تعالیٰ شان الشان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. ماضی کا صیغہ ہے، عطا کر دی. میں نے ان کو مغفرت بھی دے دی اور معاف بھی کر دیا، راضی بھی ہو گیا. اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، عزتی و جلالی، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لفظ سے شوقت ستاری کرتا رہوں گا، یہ دن کو چھپاتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کی چلو برداشت کرتے رہیں گے، اللہ ہماری لفظ چھپاتے رہتے ہیں. میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا.
کفار کے سامنے تمہیں ذلیل نہیں کروں گا کیونکہ میرے ہو نا ایمان لانے والے خاص اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھلا اپنے بندوں کو کسی کے سامنے رسوا کرتا ہے. اس خاندان کا کوئی آدمی کوئی غلطی کر لے وہ خاندان والے دوسروں کو نہیں بتاتے. پتہ چل جائے خاندان کے لوگوں کو فلاں صاحب میرا غلطی کر رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت ہمارے خاندان کی عزت کی قسم ہے نا, ہمیں سے کیسے رسوا کر ہیں, ہمارا پورا خاندان بدنام ہو جائے گا. یہ تو اللہ کے خاص لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ تعالیٰ کیسے نمرود اور فرعون کے سامنے کہے گا کہ یہ محمد کو بند ہے اور یہ ایسا ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہیں گے. اور میں میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا. بس اب بخش بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے, یعنی عید کے دن جس دن روزہ نہیں ہوتا, خوشیاں مناتے ہیں اور گر جاتے ہیں. اللہ اجعلنا منہم, یعنی اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا جن پر عید کے دن تمہیں انعام فرمانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انعامات رکھے ہیں اس رمضان میں, اور اس حدیث پاک کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ یہ انعام خاص روزے داروں اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہے. لیکن میں جیسے عرض کیا ہے کہ آخری دن بھی وہ بھی بہت قیمتی ہے. آخری دن بھی کیجیے. عید کے دن بھی بندہ سوچ لے کہ میں نے ابھی تک اپنے رب کو ناراض کیا ہے, آج چلو میں اس عید کے دن اپنے رب سے توبہ کر لوں, ابھی اللہ معاف کر دیجیے. عید کے مجمع کی برکت سے اللہ معاف کر دیجیے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا خوب مغفور لہم, کھڑے ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ سب کو فرمائے معاف کر دیا. یہ مختلف احادیث ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف رسولات ہیں. حضرت نے ایک ہی حدیث میں ان کو جمع کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موضوع پر ارشاد فرمایا ہے. ایک ہی حدیث کے اندر کئی بڑے فضائل ہمارے سامنے حضرت نے رکھ دی ہے. یہ حضرات کی محنت ہے, بہت زیادہ محنت کر کے ہمیں قرآن و سنت ہمارے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی رمضان کے باقی لمحات کی قدر نصیب فرمائے اور توفیق عطا فرمائے.